اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 13 6-13۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے فرعون کے گھمنڈ کو، تکبر کو بیان کیا، جو اس کا برتاؤ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، ان مظالم کا ذکر کیا اور اس کی مفسد ہونے کا اعلان کیا۔ اور پھر پروردگار عالم نے ذکر ماضی کے ذیل میں اپنے ایک مستقل اصول کا یہ اعلان فرمایا کہ یہ ہمارا ارادہ ہے، ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہ جنہیں پیسا گیا ہے، جنہیں کمزور بنایا گیا زمین میں، ہم ان کے اوپر احسان کریں، ان کی امامت کا اعلان کریں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں۔ اسی تسلسل میں پروردگار عالم نے مزید ارشاد فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں اقتدار دیں زمین میں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں فرعون کو، حامان کو اور ان کے لاؤ لشکر کو، منہم انہی سے، ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈرتے تھے، یعنی انہیں اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں انہیں اوور تھرو نہ کر دیا جائے، کہیں انہیں زوال نہ آ جائے، کہیں یہ کمزور قوم ان کے اوپر حاوی نہ ہو جائے، تو یہی چیز ہم ان کو دکھائیں گے، یعنی جو ڈر رہے ہیں وہی ان کے سامنے آ جائے گا اور وہ بچ نہیں پائیں گے۔ پروردگار عالم نے اب اس سلسلے میں کیا اقدام کیا؟ فرعون کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے بنی اسرائیل میں اور اطلاع مل جائے تو اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام پھر کیسے بچ گئے، اس کا ذکر آگے آیتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ یہاں پر وحی بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک وحی جو نبوت سے متعلق ہوتی ہے وہ نبیوں سے مخصوص ہے، رسولوں سے مخصوص ہے، مگر ایک الہام ہے کہ جو دلوں کے اندر خیال کو ڈال دینے کے لیے ایک تعبیر ہے، اس کو بھی کبھی کبھی وحی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ کبھی تکوینی امور ہوتے ہیں، یعنی بہت ساری ایسی انسٹنکٹیو گائیڈنس ہوتی ہے، وہ بھی وحی سے تعبیر کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے شہد کی مکھی کے باب میں یہ پڑھا تھا کہ پروردگار عالم نے کہا اوحا ربک الی النحل، کہ تمہارے رب نے نحل یعنی شہد کی مکھی کو وحی کی، یعنی وہ جو پورا اس کا ایک پروسیس ہے، جس طریقے سے وہ گھر بناتی ہے، چھتا بناتی ہے اور اس کے بعد پھر شہد کلیکٹ کرتی ہے، پھولوں سے رس چوستی ہے، اس پورے پروسیس کو پروردگار نے وحی سے تعبیر کیا تھا، وہ ہدایت تکوینی ہے۔ مگر یہاں پر کیا ہے، کیا پروردگار عالم نے صرف دل میں خیال ڈال دیا؟ ایک کانسیپٹ یہی ہے کہ یہاں پر اس سے یہی مراد ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ نہیں، خواب میں ایک رہنمائی کر دی، اور ایک یہ ہے کہ جناب مادر موسیٰ نے باقاعدہ ایک آواز سنی، ایک یہ ہے کہ باقاعدہ فرشتے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جناب مادر موسیٰ کو مخاطب کیا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا خدا نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم اسے دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں خوف محسوس ہو، خطرہ محسوس ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ خوف اس بات کا کہ کہیں فرعون والے اسے قتل نہ کر دیں، غم اس بات کا کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے پیغمبروں میں سے قرار دیں گے۔ یہ جو اتنی تفصیل اس بیان کے اندر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے خطاب کا کوئی نہ کوئی انداز اختیار کیا گیا ہوگا، حتیٰ یہ کہ اگر خواب میں بھی کوئی بات آئی ہے تو اس میں بھی کسی نے مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اب اس کے بعد ہوا کیا، اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب مادر موسیٰ علیہ السلام نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا، اور پھر جب یہ خوف محسوس ہوا کہ اب یہ چھاپا مار کے میرے بچے کو مجھ سے جدا کر دیں گے، تو انہوں نے ایک صندوق تیار کیا تھا، اور اس صندوق کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو
اسی شیر خارگی کے عالم میں رکھا اور اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، یعنی اب ساحل کے پاس جہاں کہیں بھی فرعون کا محل تھا وہاں پر فرعون والوں نے دیکھا کہ یہ ایک صندوق ہے کہ جو آ رہا ہے لہروں کے اوپر تیرتا ہوا، تو انہوں نے اسے اٹھا لیا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن بنے اور ان کے لیے غم کا سرمایہ قرار پائے، سرمایہ رنج و غم ہو۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے اس لیے نہیں اٹھایا تھا، مگر جو کہ یہ نتیجہ یہی نکلا بعد میں، لہذا اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، جو عربی کا ایک انداز ہے جس کے لیے لام جو لیکونا کے اوپر ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو لام عاقبت کہا جاتا ہے، یعنی فرعون والوں نے اسے اٹھا لیا اور جس کا نتیجہ بعد میں یہ نکلا کہ یہ ان کے لیے دشمن بھی قرار پایا اور باعث حزن و غم بھی قرار پایا، سرمایہ رنج و غم۔ ان فرعون و حامان و جنودہما، یقیناً فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکری، کانو خاطئین، وہ سب کے سب خطا کار تھے۔ وہ ویسے بھی خطا کار تھے، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، فیت کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اور اس موقع پر بھی وہ ایک خطا ہی کر رہے تھے اپنی دنیاوی اسٹریٹجی کے اعتبار سے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو قتل ہی کرنے کا ارادہ کیا ہوگا، وہ پہچان گئے جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ ہے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے اور ماں میں سے کسی ماں یا کسی اور رشتہ دار نے بچے کی جان بچانے کے لیے اسے اس طریقے سے دریا کی لہروں کے سپرد کیا ہے، تو وہ بظاہر اسے آگے بڑھ کر قتل کرنا چاہتے تھے۔ مگر اس موقع پر ایک بہت اہم کردار ہمارے سامنے آتا ہے جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کا، جو ذہن فرعون تھیں، فرعون کی بیوی تھیں، مگر فرعون جتنا مردود اور جتنا ایک نیگیٹو کیریکٹر ہے اس کی زوجہ اتنی ہی ایک پازیٹیو کریکٹر رکھنے والی خاتون ہے۔ تو انہوں نے اس موقع پر ایک کام کیا، وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، کہ میرے اور تمہارے لیے یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی فوراً ہی اپنی طرف بھی منسوب کیا اور ساتھ ہی ساتھ خود فرعون کی طرف بھی منسوب کیا کہ یہ میرے لیے بھی اور تمہارے لیے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار پائے گا۔ لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں، او نتخذہ ولدا، اور یا ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، جبکہ ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بظاہر بے اولاد تھے، کم سے کم بیٹا ان کے پاس نہیں تھا۔ تو جیسے ہی جناب آسیہ نے یہ کہا تو پھر اس کے بعد جو کارندے تھے ان کا تو پیچھے ہٹنا بنتا ہی تھا کہ ملکہ یہ کہہ رہی ہے، اور پھر فرعون کی طرف بھی اس کو منسوب کر دیا گیا ہے، تو فرعون نے بھی اس موقع پر توقف کیا، لہٰذا جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم کا یہ منصوبہ اگلے مرحلے میں داخل ہوا، یعنی ان کی جان بچ گئی، اور اب اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے اس بچے کو ماں تک واپس پلٹایا جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ پوری جو ایک اسٹریٹجی رکھی ہے، ایک پورا انتظام کیا ہے، ورنہ پروردگار عالم چاہتا تو براہ راست بھی یہ سارے کام ہو سکتے تھے کہ اسی وقت پہ معجزہ ہو جاتا، لیکن نہیں، یہ پروردگار عالم کی مصلحت کے اوپر ہے کہ وہ کب کون سی اسٹریٹجی اختیار کرے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ عارضی طور پر کچھ غیبت ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے قائم کی گئی اور پھر ان کی جان کی حفاظت کا انتظام کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ کچھ دیر کے لیے مادر موسیٰ کی نظروں سے اوجھل ہوئے اور فرعون تک پہنچ گئے، مگر فرعون کے لیے ان کی شخصیت جو تھی وہ پردہ غیبت میں تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ وہ ہے کہ جو بالآخر بڑے ہونے کے بعد میرے تخت اور میری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بھی غیبت کو پروردگار عالم نے اپنے نمائندے کی حفاظت کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا، یہ پروردگار کی مصلحت ہے۔ تو یہ جس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے باب میں بالکل ممکن ہے، اسی طرح سے حضرت مہدی علیہ السلام کے باب میں بھی بالکل ممکن ہے، اور ایسا ہوا۔ اب یہاں پر یہ بات آگے بڑھتی ہے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بےتاب ہو گیا، ماں بہرحال ماں ہے، بچے کی جدائی، دل میں ایک تڑپ اور بےتابی پیدا ہوئی۔ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو نمایاں کر دیں اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، یعنی خاص عنایت پروردگار
اس وقت مادر موسیٰ کے شامل حال ہوئی لتکونا من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان والوں میں ثابت رہیں، یعنی جس بات کو ہم نے انہیں بیان کر دیا تھا وہ اسی کے اوپر باقی رہیں، اپنی بشری اور ممتا کی جو ایک لگن ہے، ایک جذبہ ہے، اس سے مغلوب ہو کر وہ راز فاش نہ کر دیں۔ وقالت لأختہ، اور مادر موسیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، قصی ہے فبصرت بہی، کہ تم پیچھے جاؤ اور دیکھو، ان جنوبن، دور سے، وہم لا یشعرون، جبکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی تم بس دیکھو کہ ہوتا کیا ہے۔ تب وہ لہروں پر جب صندوق جا رہا تھا تو خواہر موسیٰ علیہ السلام وہ بھی واچ کر رہی تھی، چیز کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، تعقب کر رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب یہ بچہ پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ محل کے اندر تو پوائنٹ آف ڈسکشن تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ چار دیواری کے اندر، یعنی معاملہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اوپن ایئر میں ڈسکس ہو رہا تھا، اور یا پھر یہ ہے کہ محل کے اندر کی گفتگو بالآخر باہر آئی، اور کیس یہ بنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کے دودھ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جس طرح بچہ اگر رغبت دکھائے تو ظاہر ہے کہ اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے قطعاً رغبت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اسی کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو ہم نے پہلے ہی ان کے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ یہ ایک مرتبہ پھر یہ ظاہر ہے کہ حکم تکوینی تھا، وہ حکم تکلیفی نہیں کہ جس کا سن و سال سے کوئی تعلق ہوتا ہے، یعنی ہم نے موسیٰ کو گائیڈ کر دیا تھا کہ تمہیں کسی کا دودھ قبول نہیں کرنا، تاکہ بالآخر وہ پلٹائے جا سکے اپنی مادر حقیقی کی طرف۔ فقالت، تو اس موقع پر کہا، کس نے کہا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، هل ادلکم علی اہل بیت، کیا میں تمہیں گھر والوں کے بارے میں بتاؤں، یکفلونہ، کہ جو ان کی کفالت کریں، یعنی اس بچے کی، لکم، تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے، یعنی میں ایک گھر کو جانتی ہوں کہ جس کے رہنے والوں کے دودھ کو یہ بچہ قبول کر لے گا۔ تو اس موقع پر جو ایک پرابلم تھی وہ سالو ہوتی ہوئی نظر آئی، تو بلوایا گیا مادر موسیٰ کو، اور اس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ گئے۔ فرددناہ الی امہ، تو ہم نے پلٹا دیا انہیں ان کی ماں کے پاس، کئی تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی وہ خوش رہیں، ولا تحزنا، اور انہیں غم نہ ہو، ولا تعلما، اور تاکہ وہ جان لیں کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ تاخیر سے گھبرانا یہ مومنوں کا وصف نہیں ہے، اگر تاخیر ہو بھی رہی ہے پروردگار عالم کا وعدہ پورا ہوگا، پروردگار عالم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جس طرح سے مادر موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلٹا دیا گیا، اسی طرح سے انشاءاللہ غیبت کا پردہ بھی چاک ہوگا اور پروردگار عالم امام زمانہ کو ظاہر فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قصص، آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20، 14 to 20۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں تک پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، انہیں کوئی غم نہ ہو، اور وہ یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام شباب کی منزل تک پہنچے، واستوى، اور پورے قد و قامت پر آ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح سے نیک عمل کرنے والوں کو ہم صلہ دیتے ہیں۔ یہ جو تعبیر ہے حکمن و علما، یہ اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہاں پر یوسف علیہ السلام کا ذکر تھا، یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک تعبیر ہے نبوت کے حوالے سے، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی منظور نظر تھے پروردگار عالم کی طرف سے، لہذا پروردگار عالم نے خاص عنایت کی تھی جب دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو ان پر حرام قرار دیا تھا، تو یہ بچپن میں پروردگار عالم کی خاص عنایت، پروردگار عالم کی خاص نظر تھی، اور اس کا اظہار مسلسل ہو رہا تھا، جس طرح سے ان کو محفوظ رکھا گیا، بچایا گیا، یہ خود ایک معجزے سے کم بات نہیں تھی، ایک معجزہ ہی تھا، تو اسے اندازہ تو ہو ہی رہا تھا کہ یہ بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ اب اس کا اظہار کب ہوتا ہے؟ اب اس کا اظہار پروردگار عالم نے اس وقت کروایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام منزل شباب پر آ چکے تھے، پوری جوانی پر آ چکے تھے، اس وقت گویا پروردگار عالم نے اس کا
اظہار کروایا۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کا بھرپور اظہار پھر اس وقت ہوا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلیں گے، مصر سے مدین جائیں گے، پھر واپس پلٹیں گے، اور راستے میں طور کی پہاڑی پر انہیں شرف کلام حاصل ہوگا پروردگار عالم سے، اور وہاں سے وہ مخصوص معجزات لے کر مصر واپس پلٹیں گے۔ مگر یہاں پر بھی پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت، خصوصیت اس کو نمایاں کیا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کر دی اور علم بھی عطا کر دیا، اور آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ منصب لوگوں کے لیے واضح ہو چکا تھا۔ بہت سے لوگ اس بات کو جان چکے تھے، لہذا ان کے فالوورز کی تعداد تھی کہ جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی۔ یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں ایک ایسے موقع پر کہ جب وہاں کے لوگ سو رہے تھے اور بیدار نہیں تھے۔ اب یہ ممکن ہے رات کا وقت ہو، اور ممکن ہے کہ دوپہر کا قیلولہ کا وقت ہو جب لوگ نیپ لیتے ہیں۔ وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دو مردوں کو دیکھا کہ جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں سے ہے، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں ہے۔ یہ عبارت اور یہ تعبیر خود بتاتی ہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی ایک تعداد بن چکی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا لیڈر، اپنا پیشوا سمجھ رہے تھے، اور کچھ افراد وہ بھی تھے کہ جو ان کی دشمنی کے لیے بالکل آمادہ اور تیار رہتے تھے۔ ہم اس بات کو پہلے بھی پڑھ چکے کہ فرعونیوں کا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اور فرعونیوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو قبطی، وہاں کے جو مصری مقامی باشندے تھے، وہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ ظلم کا ایک معاملہ تھا ان کے ساتھ، ایک انتہائی سیکنڈ گریڈ سٹیزن کا، یا بالکل غلاموں والا، سیکنڈ گریڈ سٹیزن بھی نہیں کہنا چاہیے، غلاموں والا معاملہ ان کے ساتھ تھا، جہاں بے دردی کے ساتھ بچوں کو قتل کر دینا معمول بن چکا ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اور اس موقع پر ہوا یہ کہ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، کہ وہ جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے مقابلے میں، یعنی اس کے مقابلے میں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا، فریاد کی موسیٰ سے۔ فَوَقَذَهُ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا، فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، تعبیر یہی ہے، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جو تھا وہ جہاں بر نہ ہو سکا، اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہ یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، کہ یقیناً وہ دشمن بھی ہے اور وہ گمراہ کرنے والا بھی ہے، اور کھلا ہوا دشمن اور کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب، اے میرے پروردگار، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو میری مغفرت فرما۔ فغفر اللہ، تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ قال رب، انہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، بما انعمت علیہ، یہ جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے، نعمت نازل کی ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو میں ہرگز جو گنہگار ہوں گے ان کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ یعنی نعمت میرے پاس طاقت بھی ہے، میرے پاس قوت بھی ہے، اے پروردگار تو نے مجھے جسمانی اعتبار سے قوی بنایا ہے، تو میں کبھی بھی مجرموں کا سرپرست نہیں بنوں گا، ان کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ اب اس حوالے سے کچھ سوالات جو یہاں تک پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس موقع پر یہ عمل انجام دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کس طریقے سے جسٹیفائی ایبل ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل، یعنی جس ایکشن کو وہاں پر لیا ہے، وہ اس کے خلاف ہے کہ جو دشمنوں میں سے تھا، یعنی اس کی حیثیت کافر حربی کسی تھی، لہذا اس کا ایک احترام تو نہیں ہے۔ وہ لوگ تو ویسے ہی بنی اسرائیل والوں کو مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، لہذا اگر ایک ایکشن لیا گیا ہے تو اس ایکشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری جناب موسیٰ علیہ السلام پر نہیں تھی، خاص طور پر اس وقت بھی جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں، اور یہ مظلوم ہے اور دوسرا جو ہے وہ ظالم ہے۔ یہ تو پھر بعد میں انفولڈ ہوگا کہ اس کی کیا اور کیا ڈیٹیلز ہیں، مگر اس وقت ایز اٹ اپیئر جو ظاہری طور پر تھا وہ معاملہ اتنا ہی تھا۔ دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک مکہ ہی رسید کیا تھا، مگر ظاہر ہے کہ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص مارا گیا۔ پھر اس کے بعد مزید بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ھذا من عمل الشیطان میں ھذا سے مراد کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ اشارہ شیطان کی طرف جو ہے وہ اس لڑائی کے حوالے سے ہے
کہ جو یہ لوگ لڑ رہے تھے، ظاہر ہے کہ لڑنا ویسے بھی شیطان ہی کی طرف سے، اور خاص طور پر اگر اس کی کوئی وجہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اس سے کیا مراد ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف ظلم کی نسبت دینا، ایک بات تو یہ اصولی طور پر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے۔ ویسے بھی کبھی بھی ایک مومن موحد کو جو پروردگار سے قریب ہو، اپنے عمل کے اوپر کبھی بھی سرکش نہیں ہونا چاہیے، اسے بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کہ بلکہ جتنا بھی وہ اچھا کام کرے اسے پروردگار عالم کے سامنے اپنے عمل کو چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء تمام کے تمام خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا یہ تو بہت اچھی صفت ہے اور بہت اچھا ایک انداز ہے کہ انسان خدا سے مغفرت طلب کرتا رہے۔ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر یہ کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر انجام دینا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی حد تک ہو، مثلا یہی سمجھا جائے کہ اس موقع پر میرا شہر میں داخل ہونا یہی بے محل تھا، اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ پروردگار میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کا ایک مطلب یہی لیا گیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ پروردگار اگر یہ واقعہ ایکسپوز ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مجھے فرعونیوں سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری حمایت چاہتا ہوں، جس پر پروردگار عالم نے فوراً ہی اس کا اعلان بھی کر دیا غفر اللہ کہہ کر۔ تو یہاں تک جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اور اس کے حوالے سے جو ذہن کے اندر توہم ہو سکتا ہے وہ بظاہر دور ہو جانا چاہیے، اور اس کی ڈیٹیلز امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مامون عباسی کے سامنے بیان کی تھی جب اس نے اسی طرح کے کچھ سوالات کیے تھے۔ اب اس کے بعد یہ بحث آگے بڑھتی ہے کہ اس موقع پر تو جناب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے، وہ جو ان کا ان کے فالوورز میں سے تھا اس کا بھی مسئلہ اس وقت تو حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا دن آتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، کہ دوسرے دن صبح کو نکلے وہ شہر میں خوفزدہ، نتیجے کے منتظر کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو انہوں نے دیکھا کہ جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی وہی پھر ان کو چیخ کر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یعنی جب معلوم ہے کہ اس وقت حالات فیوریبل بھی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ خواہ خواہ کسی نہ کسی سے جھگڑا مول لیا جائے۔ اپنے آپ کو جتنا بچا کر انسان چل سکتا ہے اتنا اسے بچا کر چلنا چاہیے، جس کو تقیہ کہا جاتا ہے کہ خواہ خواہ اپنے آپ کو بار بار مختلف چیزوں کے اندر انوالو کرنا یہ ایڈوائزبل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تو گمراہ ہے کھلا ہوا، یعنی تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، خواہ خواہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مختلف ایشوز کے اندر انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے، مگر وہ عقیدے کے اعتبار سے درست ہونے کے باوجود ابھی عملی طور پر اتنا پختہ نہیں ہوا ہے، اس کے اندر اتنی میچورٹی نہیں آئی ہے، تو وہ ڈانٹ بھی کھا رہا ہے، تو یہ درست بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل حق رکھتے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو کریکٹ کریں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کیا کیا، فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، کہ جب انہوں نے چاہا کہ حملہ کریں اس پر جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا، کس نے کہا یہ واضح نہیں ہے، قالا، کسی نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتريد ان تقتلنی، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، کہ جس طرح سے تم نے کل ایک کو قتل کیا تھا، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم تو بس یہی چاہتے ہو کہ زمین پر سرکش بنے رہو، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور تم مصلحین میں سے نہیں ہو، یعنی تمہارا ارادہ اصلاح کرنے کا نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جو دشمن تھا اس نے یہ جملہ کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں گزشتہ دن ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے، یعنی یہ واقعہ اب چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ارادہ کیا کہ دشمن پر حملہ کریں تو وہ شخص کہ جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اب ڈانٹنے کے بعد مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے یہ جملہ کہا۔ بہرحال چونکہ یہاں پر نام صراحت کے ساتھ نہیں ہے، نہ صفت ہے، لہذا کہا نہیں جا سکتا، دونوں امکانات مفسرین نے دیے ہیں۔ مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پریشان ہونا تو بالکل نیچرل تھا کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اب چھپا ہوا نہیں ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی،
اور آیا شہر کے آخری حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، قالا، اور اس نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ یأتمرون بکا، کہ جو زعماء قوم ہیں، یعنی جو تمام بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ اس بات کا مشورہ کر رہے ہیں، ایک ساتھ سازش کر رہے ہیں تمہارے خلاف، لیقتلوک، تاکہ آپ کو قتل کر دیں۔ فخرج، نکلو یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں، یعنی اب شہر میں رہنا آپ کا ایڈوائزیبل نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ فرعون کے محل میں رہے، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اب تک اپنا امیج ایسا بنا لیا تھا کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون والوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے مظالم پر ان کے ساتھ ہم نوا نہیں ہے، ان کی طرف سے آواز احتجاج بلند ہوتی رہی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مستقبل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے کیا پلانز ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے خوف بھی محسوس کیا کہ جیسے ان لوگوں کو پتہ چلے گا یہ مجھے اپنا دشمن ہی سمجھیں گے اور میرے خلاف کوئی اقدام کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے میں ایک ویل وشر کا آنا اور یہ کہنا، یہ بہت بڑی نعمت پروردگار ثابت ہوئی، اس لیے کہ وہ شخص جو آیا تھا اس کے بارے میں ایک قول یہی ہے کہ یہ وہی مومن آل فرعون ہے کہ جس کا تذکرہ سورہ مومن کے اندر آئے گا، بلکہ سورہ کا نام ہی اس شخص کے صفت کی وجہ سے تھا کہ یہ مومن آل فرعون تھا، یکتم ایمانہ، کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور بعد میں پھر مناسب موقع پر اس نے ظاہر کیا، تو بہرحال اس نے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو انفارم کیا، اور ایز اے رزلٹ جناب موسیٰ علیہ السلام اس شہر مصر سے وہاں سے نکلے، اور پھر جو احوال ہے وہ اگلی آیتوں کے اندر آئے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قصص، آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28، 21 سے 28۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ایک ویل وشر نے خبر دی کہ ان کے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے اور انہیں شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ اب یہ بات آگے بڑھتی ہے، فخرج منہا، اور جب نکلے وہ وہاں سے، خائفا یترقب، خوف زدہ اور نتیجے کے منتظر۔ خوف تو اسی بات کا کہ کہیں فرعونیوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اقدام ان کے خلاف نہ ہو، اور نتیجے کا ان انتظار کہ وہ کیا آگے کر پاتے ہیں، کس طرح سے وہ یہاں سے نکل پاتے ہیں۔ قالا، تو انہوں نے دعا مانگی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے پروردگار مجھے چھٹکارا دے اس ظالم جماعت سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ مدین کی طرف روانہ ہوئے، پچھلا جو جملہ تھا اس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی منزل اس وقت معین نہیں تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور وہ کس طرف نکلتے ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خیال ہوا جو بظاہر القاء ربانی تھا، پروردگار کی طرف سے یہ خیال ان کے دل میں ڈالا گیا اور وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو جب وہ اس طرف متوجہ ہوئے تو قالا، تو انہوں نے یہ دعا مانگی، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا، یعنی کہ ایسی جگہ پر کہ جو میرے لیے محفوظ ہوگی، امن و امان ہوگا، جہاں میں بہتر طور پر اپنا اگلا مرحلہ جو ہے زندگی کا وہ گزار سکوں گا۔ یہ کہا ہے بعض مفسرین نے کہ مصر سے جو مدین تک کی مسافت ہے وہ 8 دن کا راستہ تقریباً بنتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 8 دنوں کو بہت زحمتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ طے کیا، درخت کے پتوں پر گزارا کیا، گھاس پھوس پر گزارا کیا، اور اب جب وہ پہنچے ہیں تو بہت کمزور ہو چکے تھے۔ ولما وردا ماء مدینہ، اور جب وہ پہنچے ہیں مدین کے پانی کے پاس، وہاں پہنچے، یعنی جو کنواں ہوگا، چشمہ ہوگا کہ جہاں سے لوگ پانی بھر رہے ہوں گے، جہاں سے لوگ اپنے لیے، اپنے مویشیوں کے لیے پانی لے رہے ہوں گے۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، وہاں پر انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ جو پانی بھر رہے تھے۔ ووجد من دونہم امرأتین، اور وہاں پر ان سے الگ 2 لڑکیاں انہوں نے دیکھی، تزودان، جو الگ کھڑی ہوئی تھیں۔ قال ما خطبکما، تو انہوں نے سوال کیا کہ تم دونوں کا کیا معاملہ ہے، یعنی ایک تو سوال یہ اس وجہ سے ذہن میں آیا کہ یہ کام تو مردوں کا ہے، کہ یہ مرد جو ہیں وہ اس طرح کی خدمتیں انجام دیتے ہیں کہ پانی بھرنا وغیرہ، اس میں زحمت ہے تو یہ مردوں کو کرنا چاہیے جس طرح سے دوسرے کر رہے ہیں، تو تمہارے گھر کے مردوں کو یہ کام کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد یہ تم اس وقت جو الگ کھڑی ہو تو اس کی کیا وجہ ہے؟
ان دونوں سوالات کے جوابات ان دو لڑکیوں نے دیے. قالتا لا نسقی حتی یصدر رعاہ، ان دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں بھر سکتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کر چلے نہ جائیں. یعنی ہماری نسوانی شان کے خلاف ہے کہ ہم مردوں کے درمیان اس طرح سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ ابونا شیخ کبیر، اور جو ہمارے بابا ہیں، جو ہمارے والد ہیں، وہ بزرگ ہیں، وہ سن رسیدہ ہیں، لہذا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آ سکیں، لہذا یہ خدمت ظاہر ہے کہ ہم کو انجام دینا پڑتی ہے. تو اس موقع پر جو ان کا یہ بیان تھا اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ لوگ سنگل ہیں، یعنی میریڈ نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے. فسقا لہما، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی بھرا، یعنی پانی کا ڈول ڈالا اور پانی اس سے نکالا. باوجود یہ کہ اس وقت وہ انتہائی تھکن کے عالم میں تھے، انتہائی خستہ تھے، شکستہ تھے، مگر پھر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ان لڑکیوں کی ایک خدمت کی، ان کی فیملی کے لیے، ان جانوروں کو جو ان کے ساتھ تھے ان کے لیے پانی بھرا، ان کی فیملی کے لیے پانی بھرا. ثم تولی الی الظل، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام ایک سائے میں جا کر بیٹھ گئے، اس کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور دعا مانگی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیا میرے پروردگار جو کچھ بھی تو میری طرف خیر میں سے نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں. بہت اچھی دعا جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے. نبیوں کی دعا کا کیا کہنا، یہ دعا جو ہے بہت عمدہ دعا ہے کہ انسان جب پریشان ہو، مشکل میں ہو، تو اس موقع پر بھی وہ پروردگار عالم کی طرف اس بات کو چھوڑ دے کہ مالک جو تو نازل کرے خیر میں سے میں اس کا فقیر ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی کسی خاص مخصوص دعا کا اظہار کرنا پروردگار کے بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، کرنا چاہیے، کیا جا سکتا ہے، مگر دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی ہے اس ایک جملے کے اندر کہ جو خیر میں سے تو مجھ پر نازل کرے، میرے لیے نازل کرے، میں اس کے لیے اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہوں، محتاج سمجھتا ہوں. فجاءتہ احداہما، تو ان دو میں سے ایک لڑکی آئی، تمشی علی استحیاء، جو شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی، یعنی اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس کے اندر شرم و حیا ہے. قالت ان ابی یدعوک، اور اس نے کہا کہ ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو کچھ اجر دیں، جزا کے طور پر جو آپ نے ہمارے لیے پانی بھرا اس کا وہ کچھ اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں. فلما جاءہ، اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص، اور ان کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام ظاہر کے پہنچے ہوں گے اور انہوں نے سوال کیا ہوگا کہاں سے آئے، کیا تمہارا معاملہ ہے. اب یہ شخصیت کون سی تھی اس کے بارے میں عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ یہ جناب شعیب علیہ السلام تھے جو مدین کے مشہور نبی، قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں. مگر یہاں پر مدین کے اندر یہ شخصیت جناب شعیب علیہ السلام کی ہی ہے یا کوئی اور ہے، اقوال مختلف ہیں، مگر مشہور یہی ہے کہ یہ جناب شعیب علیہ السلام ہیں کہ جن کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں. اور جناب شعیب علیہ السلام صاحب فراش ہو چکے تھے، بیڈ ریڈن ہو چکے تھے، ان کے لیے موو کرنا آسان نہیں تھا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوم والے ابھی بھی جناب شعیب علیہ السلام کے کتنے قدردان تھے کہ ان کی بیٹیاں وہاں پر پانی بھر رہی ہیں اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان بچیوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں، پہلے ان کو پانی بھرنے دیں، بلکہ وہ انتظار ہی کر رہی ہیں اور دوسرے افراد اپنا پانی بھرنے میں مصروف ہیں. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام کے سامنے اپنا پورا قضیہ بیان کیا، پھر ان کے مظالم کا ذکر کیا. جب انہوں نے اپنا قصہ بیان کر دیا قالا، تو یہ فرمایا جناب شعیب علیہ السلام نے لا تخف، کیا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو. اب آپ پھر واپس یاد کیجئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ یہ استعمال ہوئے تھے خائفاً یترقب، کہ وہ خوفزدہ تھے اور نتیجے کے منتظر تھے. ایک دعا نقل ہوئی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مالک مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. جناب شعیب علیہ السلام کے ان جملوں کے اندر گویا پروردگار عالم کی یہ دونوں عطائیں ان کے بارے میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ اب خوفزدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور تم نجات پا چکے ہو ظالم قوم سے، یعنی اب تم ان کی دسترس سے باہر ہو. قالت احداہما، تو ان دو میں سے ایک نے کہا، یعنی وہ جو دونوں لڑکیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے بابا جان ان کو مزدوری میں رکھ لیجئے، یعنی آپ اپنے پاس ان کو ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، یقیناً جسے کام پر رکھا جائے ان میں سے بہترین وہ ہوتا ہے کہ جو قوی ہو، یعنی طاقت ہو اس کے پاس، اور وہ امانت دار ہو، امین ہو. اچھا اب یہاں پر بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بالکل یعنی قرینے سے سمجھ میں آتی ہے
کہ گھر کے اندر یہ بات ہو رہی ہوگی کہ جناب شعیب علیہ السلام کو خدمت کے لیے، مزدوری کے لیے کسی آدمی کی ضرورت ہے، وہ مناسب آدمی کی تلاش میں ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بات بھی ہو رہی ہو کہ ایسا آدمی کہ جس سے میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کی شادی کر دوں، نکاح کر دوں۔ تو وہ جو دونوں بیٹیوں میں سے ایک تھی کہ جو گئی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، اسی نے گویا یہاں پر ایک کرینہ، بہرحال ایک احتمال دیا گیا ہے کہ یہ احدہما پہلے بھی استعمال ہوا تھا، یہاں پر پھر استعمال ہوا ہے، بظاہر یہ وہی بیٹی تھی، اور اس نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ گویا جو بابا جان آپ بات کیا کرتے تھے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھی چوائس ہے ایک کام کرنے والے کے اعتبار سے، کہ پردیسی ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ یہاں پر رہنا ہے، یہ واپس جا نہیں سکتے، تو یہاں پر ان کو کام تو کرنا ہی ہے، تو آپ کیوں نہ ان کو کام پر رکھ لیں، تو یہ بہت مناسب ہو جائے گا۔ اور پھر ان کے اندر دونوں صفات پائی جاتی ہیں، قوی ہیں، طاقت ہے ان کے اندر، اتنی تھکن کے باوجود بھی، اتنی شکستگی اور خستگی کے باوجود بھی انہوں نے پانی بھرا۔ پانی بھرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ امین بھی ہے، جس پہ تفسیر میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ امین کی صفت اور لفظ استعمال کی، تو پوچھا جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہ اس کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ طاقتور ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ پانی بھرتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا تھا، مگر ان کی امانت کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو جناب شعیب علیہ السلام کی اس بیٹی نے کہا کہ جب یہ چل رہے تھے اور میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی، تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ آگے چلیں، آپ پیچھے چلیں، میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ راستہ کیا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مرد شریف ہے اور امانت دار ہے۔ قالا، تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی یا ہاتین، کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں۔ ہاتین، یہ دو بیٹیاں ان میں سے ایک کا۔ اس سے بھی علماء نے یہ قرینہ دریافت کیا، خاص طور پر علامہ سید علی نقوی صاحب نے، کہ یہ پھر وہی بیٹی ہے کہ جو گئی تھی، جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ان کو رکھ لیجئے کام پر، تو اسی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ بالکل معین کر دیا گیا ہے کہ اس بیٹی کی میں بات کر رہا ہوں۔ الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اور یہ اس کے بدلے کہ تم میرے لیے 8 برس آپ کام کریں گے، یعنی یہاں پر میرے پاس کام کریں گے، مزدوری کریں گے، میرے کاموں کو انجام دیں گے، اور میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش اس شریعت کے اندر ہوگی، ممکن ہے کسی کو مہر کے طور پر اس وقت قبول کر لیا جاتا ہو۔ وَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر آپ 10 سال تک یہ کام کریں فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کی طرف سے ایک فیور ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں آپ کے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور آپ انشاءاللہ مجھے صالحین میں سے پائیں گے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، یعنی یہ قرارداد ہو گئی میرے اور آپ کے درمیان۔ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فلا عدوان علیہ، ان دو میں سے جس بھی مدت کو میں پورا کروں تو مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے، چاہوں تو 8 سال، چاہوں تو 10 سال۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو بات ہم طے کر رہے ہیں، اس پر اللہ گواہ ہے ہماری اس ڈیل کے اوپر۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طریقے سے ایکسپٹ کر لیا۔ یہ آیت نمبر 28 کی جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قصص، آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 35، 29 سے 35 تک۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر جناب شعیب علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے، ان کی دختر سے شادی کا فیصلہ کیا۔ 8 یا 10 سال کی مزدوری یا کام اس کا بھی انہوں نے وعدہ کر لیا، اس طرح کے اختیار ان کے پاس رہے۔ اب یہ بات آگے بڑھتی ہے۔ فلما قضى موسى الاجل، تو جب موسیٰ اس مدت کو پورا کر چکے، اب انہوں نے کون سی مدت پوری کی؟ 8 سال یا 10 سال؟ ایک قول یہی ہے کہ انہوں نے 10 سال کی جو مدت تھی وہی پوری کی، اور یہی ان کے شاعن شان بھی تھا۔ وسارا بأہلہ، اور وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلے۔ آنسا من جانب طور نارا، تو طور کی جانب سے ایک آگ محسوس کی۔ اب یہ وہ موقع آ رہا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جا کر پروردگار عالم سے شرف تکلم حاصل ہونا ہے، تو وہ کوہ طور کی طرف یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ قال لأہلہ، انہوں نے اپنی فیملی سے کہا، امکثوا، تم لوگ یہاں پر ٹھہرو، انی آنست نارن، میں آگ محسوس کر رہا ہوں۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں۔
یعنی بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو راستہ یا جو ان کا پاتھ ہونا چاہیے تھا وہ مس ہو چکا تھا، اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی سے اس حوالے سے پوچھیں، مشورہ کریں، اور جیسے ان کو آگ نظر آئی تو یہ احساس ہوا کہ شاید وہاں پر امکاناً احتمالاً کوئی موجود ہو اور اس سے پوچھا جا سکے کہ وہ راستہ کہاں ہے۔ او جذبۃ من النار، اور یا پھر میں تمہارے لیے آگ کی کوئی چنگاری لے آ سکوں، لعلکم تصطلون، جس کو تم لوگ تاپو۔ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ رات میں سردی تھی، ٹھنڈ تھی، اور بظاہر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو زوجائے جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ درد ذہ سے تڑپ رہی تھی اور ان کو پریشانی تھی، اور اس موقع پر ان کے لیے ضروری تھا کہ کسی طریقے سے حرارت کا انتظام کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ دیکھی تو انہیں دونوں باتوں کی امید ہوئی۔ فلما اتاہا، جب وہ وہاں پر پہنچے، تشریف لائے، نودیا من شاطئ الوادی الایمن، تو ان کو ندا سنائی تھی ایک وادی کے داہنی جانب سے، فی البقعۃ المبارکہ، ایک ایسی سرزمین سے کہ جو مبارک ہے، من الشجرۃ، اور ایک درخت سے یہ آواز آ رہی تھی۔ اب آواز کیا تھی؟ یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، عالمین کا پالنے والا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے جب بات آئی تھی تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے سبحان ہونے کا اعلان بھی کیا تھا، یعنی بے عیب ہونے کا، یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ پروردگار معاذ اللہ اس درخت کے اندر حلول کر گیا ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ اپنی آواز کو کہیں پر بھی تخلیق کر سکتا ہے، لہذا پروردگار عالم نے اس آواز کو اس جگہ، اس درخت کے اندر تخلیق کیا۔ اور ویسے بھی آج کل کے زمانے میں جبکہ اسپیکر کے ذریعے سے آواز آنا ایک بہت کامن فینومینا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے اور اسپیکر سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ اسپیکر کے اندر حلول نہیں کر جاتا، مگر اس کی آواز ایک میکینزم سے اسپیکر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک آسان سی مثال ہے کہ جس کے ذریعے سے حلول کے نظریے کو باطل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب سمجھانے کے لیے، ورنہ پروردگار تو بہرحال پروردگار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، کہ اے موسیٰ ذرا اپنا عصا تو ڈالو۔ وَلَمَّا رَآهَا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا اور تو دیکھا کہ تہتز، کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پیٹھ پھرائی اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر ایک ڈر سا محسوس ہوا۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ریئیکشن ہے یہ بالکل نیچرل ریئیکشن ہے۔ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت اچھا تبصرہ فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عصا کے سانپ کی شکل اختیار کرنے پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت ہوئی اس کے متعلق عرض ہے کہ انبیاء عام بشری تاثرات سے بری نہیں ہوتے، جیسے بھوک، پیاس، درد، یہ کیفیتیں عام طور سے طبعی اسباب کے تحت انسان پر طاری ہوتی ہیں، ویسے ہی ڈر، وحشت، گھبراہٹ کیفیتیں ہیں، ان کا طاری ہونا بھی بشریت کا تقاضا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے کوئی غیر معمولی تقریب ہونے والی ہوتی ہے تو اس محکمے کی طرف سے اس کے لیے متعلقہ افراد کو مشق کرائی جاتی ہے، جسے ریہرسل کہتے ہیں۔ اسی طرح چونکہ علم الہی میں ان کے لیے ساحروں یعنی جادوگروں کی مہم درپیش ہوگی تو ان کے لیے پہلے پیغام نبوت کے ساتھ اس موقع کے لیے تیار کیا گیا، چنانچہ اس وقت خود اپنے پھینکے ہوئے عصا کے اژدہا بن جانے سے جو دہشت طاری ہوئی تھی وہ پھر اس وقت نہیں ہوئی جب ساحروں کے مقابلے میں حکم الہی سے اسے فرعون کے سامنے پھینکا اور وہ اژدہا بنا۔ وہاں پر اب خلاصہ میں کر رہا ہوں کہ جو خوف کا لفظ ہے وہ اس بات کا تھا، یعنی جو ساحروں کے سامنے کہ جب انہوں نے سانپ وغیرہ رسیاں پھینکی اور سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگی تو حضرت علی علیہ السلام نے واضح کیا ہے کہ اس موقع پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تھا وہ اس بات کا نہیں تھا، یعنی وہ اپنے دل میں اپنے لیے کوئی خوف محسوس نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ تھا کہ کہیں یہ خلق خدا کی گمراہی میں شدت کا باعث نہ بن جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ریئیکشن ہے یہ بڑا نیچرل تھا۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، پروردگار نے کہا اے موسیٰ پلٹاؤ اور خوفزدہ نہ ہو، انک من الآمنین، تم یقیناً امن و امان پائے ہوئے لوگوں میں سے ہو، یعنی تمہیں امان ہے، تم پریشان مت ہو۔ اسلک یدک فی جیبک، اور اپنے ہاتھوں کو ذرا اپنے گریبان میں ڈالنا، اپنے ہاتھ کو، تخرج بیضاء، تو تمہارا ہاتھ جو ہے وہ چمکدار باہر آئے گا، من غیر سوء، اور اس کے اندر کوئی مرض، کوئی
گڑبڑ بھی نہیں ہوگی، یعنی کوئی برس کا یہ نشان نہیں ہوگا، بلکہ ایک نور ہوگا جو کہ نمایاں ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ ایک کرامت، ایک معجزہ ہے۔ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور سمیٹ لو اپنے بازوؤں کو، من الرہب، خوف سے۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خوف کو جسم میں کم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کہ ایک ایکسرسائز سی ہے کہ جس کے اندر اپنے دونوں بازوؤں کو سمیٹ لیا جائے۔ فَذَانِ کا برہانان من ربک، تو یہ دو برہان ہیں تمہارے رب کی طرف سے، دو بڑی محکم دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے زعماء، اس کے عمائدین کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ لوگ یقیناً فاسق ہیں، بد اعمال ہیں۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان میں سے ایک کا قتل کر دیا ہے، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور یہ جو میرا بھائی ہے ہارون، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی اس کی گفتگو کے اندر زیادہ اسموتھنس ہے، زیادہ اس کے اندر فلو ہے۔ لسانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً، تو اسے میرے ساتھ یعنی میرے ساتھ بھیج دیا جائے مددگار بنا کر، یصدقنی، جو میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال، تو پروردگار عالم نے کہا سنشد عضدک، کہ ہم مضبوط کریں گے تمہارے بازوؤں کو، بأخیک، تمہارے بھائی کے ذریعے سے۔ ایک مرتبہ پھر غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کا نام بھی لے رہے ہیں، ان کو اپنا مددگار بنانے کی درخواست بھی کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں کہ خود سے بنا لیں، بلکہ پروردگار عالم سے یہ چاہتے ہیں کہ خدا ان متعلق کی طرف سے یہ انڈورسمنٹ آئے، اور پھر پروردگار عالم اس کا اعلان کرتا ہے، سنشد عضدک بأخیک، کہ ہم مضبوط کریں گے تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی کے ذریعے سے، ونجعل لکما سلطانا، اور تمہارے لیے غلبہ تمہیں عطا کریں گے، ولا یصلون الیکما، تو ہماری طرف کی نشانیوں کی وجہ سے ان کا دسترس تم پر نہ ہوگا، بے آیاتنا، یعنی یہ ہماری نشانیوں کے سبب سے ہوگا، انتما ومن اتبعکما الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب آنے والے ہیں۔ اس پر بھی حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا ایک اور تبصرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ویسی ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو پہلے پارے میں آ چکی ہے، کہ ان کی طرف ایسا رسول بھیج جس کے یہ اوصاف ہیں، وہ جو کہا تھا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ، اور آگے مزید اوصاف، یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول کا انتخاب و تقرر ان کی دعا سے ہوا، بلکہ جو منظور قدرت تھا اس کو بإلقاء ربانی پیغمبر نے اپنی دعا بنا کر پیش کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش سے جو ضرور قرآن ثابت ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جب جھٹلانے والوں کی کثرت ہو تو کوئی ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ان کے مقابلے میں رسول کی تصدیق کرے۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے ساتھ ہارون کو بھیج جو اس مہم کی تکمیل کرے۔ اسی طرح آخری رسول کو بھی جنہیں قرآن مجید نے مثل موسیٰ کہا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، آغاز رسالت سے پہلے ایک ایسی ذات عطا کی گئی جو پہلے ہی لمحے میں ان کی تصدیق کے لیے موجود ہو، جسے قرآن مجید نے یوں بیان کیا، یوں ظاہر کیا، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے۔ وہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلا ہوا ثبوت حقانیت رکھتا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے تھا ایک گواہ جو اس کا جز تھا۔ اب رسول موسیٰ تھے تو لازماً یہ گواہ مثل ہارون ہوگا، جس پر منطبق ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ متفقہ حدیث بھی، کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یعنی اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہاں پر آیت نمبر 35 پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قصص، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 36 سے 43۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، تو جب ان کے پاس آئے موسیٰ ہماری کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، بآیاتنا بینات، کن کے پاس آئے؟ ظاہر کہ فرعون کے ساتھی جو ملأ
کی لفظ سے تعبیر کیے گئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے موسیٰ اور ہارون ان کے پاس تو انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا، ظاہر انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا۔ قالوا ما ھذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے جس کو گھڑا گیا ہے، یعنی یہ بنایا گیا ایک ڈرامہ ہے، ایک جادو ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے دور میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم دین اور دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاح نہیں پا سکتے، ظالموں کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے۔ یعنی وقتی جاہو حشم سے اور تذوق و احتشام سے کسی کے کامیاب ہونے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ آخری کامیابی جو قیامت کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، وہ ظالموں کے حصے میں نہیں آ سکتی، اور اس دنیا میں بھی ظالموں کو رسوا ہونا پڑے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ انداز اختیار کیا کہ جو روادارانہ انداز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پوری ڈیٹیلز تو اس وقت جو دربار کے اندر پیش آئی ہیں ان کو قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر بیان کیا ہے، سورہ شعراء کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے اور دیگر موقعوں پر بھی، لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے جس جملے کو بیان کیا ہے اسے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روادارانہ گفتگو اس موقع پر اختیار کی اور ایک اصولی بات سمجھا دی کہ دیکھو میں اپنے طور پر جو چیز پیش کر رہا ہوں اور جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ رب جو ہے میرا وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کی کامیابی ہے، اور جو ظالم ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارا کام ظالمانہ ہے یا نہیں ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، کہ اے میرے عمائدین، اے میرے ساتھیوں، اے میرے رؤسا، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور خدا کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے معجزات پیش کر لیے، عصا، ید بیضا، اور اس کے بعد پھر مقابلے کے لیے جادوگروں وغیرہ کو بلا لیا گیا اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اعلان کر دیا گیا، جادوگروں کو سزا دے دی گئی۔ تو پھر اس موقع پر جو فرعون نے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے سامنے ایک مظاہرہ کیا جائے۔ اس مظاہرے کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے تو اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی میرے علم میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، یعنی میں تمہارا خدا ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حامان، تو اے حامان میرے لیے الطین، اینٹوں کا ایک بھٹا بناؤ، یعنی اس کے ذریعے سے ہوگا کیا، فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، اور پھر میرے لیے ایک قصر، ایک محل، ایک بہت بڑا پیلس وہ تعمیر کرو، اونچا ٹاور، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، شاید کہ میں موسیٰ کے خدا کے بارے میں کوئی اطلاع حاصل کر سکوں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص خدا کا انکار کرتا ہے، یعنی فرعون سے ہٹ کر بھی اگر ہم بات کریں کہ کوئی شخص خدا کا انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کا سرمایہ کیا ہے، لا علمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس نے پوری کائنات کو تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے محدود نظریے کے مطابق جو خدا کو وہ تلاش کر رہا تھا اور جسم و جسمانیت کے اندر محدود سمجھ رہا تھا، تب بھی وہ کہاں اس نے پورے کائنات کو سرچ کیا ہے، پورے یونیورس کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہر جگہ ہم نے چیک کر لیا اور ہمیں خدا نہیں ملا۔ اگرچہ پروردگار جو ہے وہ تو جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، وہ تو لامکان ہے، لیکن وہ افراد کہ جو مکان کے محدود تصور کے ساتھ مکان کے اندر خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، انہوں نے پورے مکان کو بھی کہاں تلاش کیا ہے کہ جس کے بعد وہ یہ کہہ سکے کہ ہم نے ہر جگہ چیک کر لیا، تو ان کا تو کل سرمایہ جو ہے وہ لا علمی ہے۔ مگر جو خود الہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اپنے سوا کسی خدا کا علم نہیں ہے، اس میں اصل خدا کے متعلق تو بس جہل ہی ثابت ہوتا ہے، جو نئی بات نہیں ہے، مگر ضمناً خود اپنی خدائی کی تو اس نے قطعاً نفی کر دی، کیونکہ جو واقعی خدا ہو اسے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر خدا کی تلاش کے لیے کوشش و کاوش کے ایک اونچا محل تعمیر کیا جائے، یہ وہی مادہ پرستانہ ذہنیت ہے جس کا مظاہرہ
تہذیب و تمدن کی ہزاروں برس کی ترقی کے بلند بانگ دعووں کے ساتھ ماضی قریب میں روس کے وزیر اعظم خروشچوف صاحب نے کیا کہ ہم نے اپنے ہوا بازوں کو خلا میں بھیج کر خوب تلاش کر لیا، خدا ہمیں کہیں نہیں ملا۔ حقیقت کے لحاظ سے فرق ہی کیا ہوا؟ پرانے زمانے کا خروشچوف محل کی چھت پر چڑھ کے ڈھونڈتا تھا اور اپنے ذوق انکار کو تسلی دے لیتا تھا، اور نئے زمانے کے فرعون خلائی جہازوں پر آدمی بھیج کر ڈھونڈواتے ہیں اور اپنے انکار کی بھوک کی تسلی کرتے ہیں۔ لیکن حقیقی خدا جو ہوتا ہے وہ مکان میں محدود ہی نہیں، لہذا وہ جسے ملتا ہے رگ گردن سے زیادہ قریب مل جاتا ہے، اور جسے نہیں ملتا وہ محلوں پر چڑھ کے اور آسمانی خلاؤں کو طے کرنے کے بعد بھی اسے نہیں ملتا۔ بس تلاش کرنے والوں کی ذہنیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ منکرین کی انسانیت ہے ابھی اس نقطے پر جہاں پرانے زمانے کے فرعون کی تھی۔ یہ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا بہترین تبصرہ ہے اس موضوع کے اوپر، کہ یہ جو اس نے کہا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ میرا گمان تو یہ ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ کیسا خدائی کا دعوے دار ہے کہ جو اپنے گمان کی بنیاد پر بیان کر رہا ہے اور تصدیق کر رہا ہے؟ اس کو تو یقین کے ساتھ تیقن کے ساتھ کہنا چاہیے تھا، اس کو تو سرٹین ہونا چاہیے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے لشکریوں نے بھی، فی الارض زمین میں، بغیر الحق، ان کو کوئی حق نہیں تھا۔ وَظَنُّوا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ انہیں ہماری طرف پلٹایا نہیں جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفتار کر لیا۔ وَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، انہیں دریا میں ڈال دیا، غرق کر دیا۔ فانظر، ذرا دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں قرار دیا امام، کن کا؟ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، کہ جو آگ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ یعنی یہ حرکتیں ان کی تھی، ہم تو ان سے نہیں جا رہے تھے، ہم تو وہ جا رہے تھے جو موسیٰ نے بیان کیا۔ مگر جب انہوں نے ایسا کیا تو جس طرح سے عدالت کبھی حکم لگاتی ہے تو کہتی ہے کہ اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح سے آگ کی طرف بلانے والوں کا امام، یعنی آگ کی طرف بلانے والے ایسے امام، ایسے لیڈران، ایسے رہبران کہ جو آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہم نے ان کو قرار دیا، یعنی ان کی حرکتیں دیکھ کر یہ حکم ان کے اوپر لگایا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی وہ بہت بدحال ہوں گے، بہت برے حال میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لعنت ان پر کہ جو اس کے مستحق ہوں، ان کو کرنا، یہ قرآن مجید کی روش ہے اور طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، بعد اس کے کہ بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، الاولیٰ جو پہلے گزر چکی تھی۔ وہ کتاب جو ہم نے موسیٰ کو دی، بصائر للناس، اس کے اندر بصیرتوں کا مجموعہ تھا لوگوں کے لیے، وہدن، ہدایت تھی، ورحمتن، رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکتے۔ تو کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ یقیناً اپنے زمانے کے اندر برحق بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نبی برحق تھے، جو کتاب ان پر نازل ہوئی وہ کتاب بھی برحق تھی، اور اپنے زمانے میں جب تک اس کے اندر تحریف نہیں ہوئی تھی بے شک اس کتاب میں بصیرتوں کا مجموعہ بھی تھا، ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی۔ یہ آیت نمبر 43 کی جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔